خیبر پختونخوا کی صورتحال کے بارے میں۔ اس وقت صوبہ خیبر میں یہ حالت ہو چکی ہے کہ اس وقت پاکستان آرمی اور ایف سی کے افسر اور جوان سڑکوں پر سفر نہیں کر سکتے کیونکہ جگہ جگہ جہنم کے کتوں نے اپنی چیک پوسٹیں لگائی ہوتی ہیں۔ بھارت نے اب کوئی مہم جوئی کی تو منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دشمن کو خبردار کر دیا۔ جیسے جیسے حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، اسی رفتار سے افسوسناک خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ہمارے افسروں اور جوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے سڑکوں سے۔ کل 3 ایف سی کے جوانوں کو اغوا کر کے ان کے گلے کاٹے گئے، ان کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا میں مشہور کی گئی۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں شمالی وزیرستان میں، وادی تیرا، خیبر میں اور باجوڑ میں۔ پوری دنیا کو یہ بتایا گیا کہ ریاست پاکستان خیبر پختونخوا کا کنٹرول کھو رہی ہے۔ جو اس میں رسوائی ہے پاکستان کی وہ الگ، لیکن جو ہمارے ہیرے جیسے بیٹے شہید ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پر گنڈا پور کی حکومت مفلوج ہو کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ حکومت نہ جہنم کے کتوں کے خلاف کوئی آپریشن کرتی ہے اور نہ ہی ان کے ہاتھوں مرنے والے شہید ہونے والے ہمارے افسروں اور جنازوں پر تعزیت کرتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کسی افسر اور جوان کے جنازے میں شرکت کی؟ آپ نے سوات میں جو ان کی نااہلی کا واقعہ تھا، جہاں پہ اتنے سارے سیاح ڈوب گئے اور کوئی ریسکیو کا انتظام نہ کیا گیا، وہ نااہلی تو ایک جگہ ہے، لیکن جس قسم کی دہشت گردی یہ اپنے علاقوں میں کروا رہے ہیں، خاص طور پر جنوبی خیبر میں بنوں کا، ڈیرہ اسماعیل خان کا، کرک کا، یہ سارے سیٹلڈ ایریاز تھے۔ اب ان کی سڑکوں پر حال یہ ہے کہ جہنم کے کتے کمانڈ پوسٹ، چیک پوسٹ لگاتے ہیں، بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں، شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں یا اغوا کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے کئی افسر اور جوان ان کی قید میں ہیں، اور جب ان کا دل چاہتا ہے کسی کو نکال کر اس کا گلا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں۔ گنڈا پور کی حکومت کدھر ہے؟ ان کو تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ پاک فوج کی مکمل حمایت کرتے، بیان دیتے، جہنم کے کتوں کے خلاف سٹینڈ لیتے۔ وہ اور ان کی پوری ریاستی مشینری اور پولیس تو ایکچولی جہنم کے کتوں کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں کی پولیس، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں انہوں نے ایک جلوس نکالا تھا، ہنگامہ کیا تھا کہ فوج کو یہاں سے نکالو، ہم جہنم کے کتوں کو خود کنٹرول کر لیں گے۔ فوج کو انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا، جلوس نکالے کہ فوج اپنے کیمپوں میں چلی گئی اور صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے یا اگر اس پر حملہ کیا جائے۔ اور جو علاقے کی سیکیورٹی تھی، جو پولیس کی ذمہ داری تھی، جس پر انہوں نے فوج کے خلاف اتنا طوفان کھڑا کیا تھا، اب وہ سیکیورٹی کدھر ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑی بڑی شاہراہوں کے اوپر جہنم کے کتے چیک پوسٹ لگائے ہوئے ہوں، گاڑیوں کی تلاشی لے رہے ہوں، اور وہاں نہ پولیس ہو، نہ ایف سی ہو، نہ آرمی ہو؟ آرمی کو تو تم نے دھکیل کے پیچھے ہٹا دیا، کہا کہ جی اپنے علاقوں میں جائیں، اپنے کیمپوں میں جائیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہے باہر نکل کر ہمارے روڈ بلاکس کرنے کی اور تلاشیاں لینے کی اور چیکنگ کرنے کی۔ اور خود پولیس کیا کر رہی ہے، خود گنڈا پور کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ مجھے ذاتی طور پر کوئی شبہ اب اس بات میں نہیں رہ گیا کہ ہمیں صوبہ خیبر میں گورنر رول لگانا پڑے گا، بہت زیادہ سختی کرنی پڑے گی ان جہنم کے کتوں اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف۔ اربوں خربوں روپے کے جو سرکاری فنڈ دیے جاتے ہیں لا انفورسمنٹ کے اس گنڈا پور حکومت کو، یہ بھتے کے طور پر اس کی بڑی ادائیگی کرتے ہیں ٹی ٹی پی کو، تاکہ ہمارے علاقوں پر ہمارے لوگوں کو نہ مارا جائے۔ جیسے بات کہی کہ یہ اب صوبہ پریکٹیکلی ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، کوئی نیشنل پالیسی نہیں ہے اس کو مینج کرنے کی، سارا کنٹرول صوبائی حکومت کے پاس ہے، فوج کو یہ کام نہیں کرنے دے رہے، جہنم کے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کل جو ہمارے 3 ایف سی کے جوان شہید ہوئے، جو ان کے گلے کاٹے گئے ہیں، استغفر اللہ العظیم، صوبائی حکومت کی جانب سے نہ کوئی تعزیت، نہ کوئی جنازے میں شرکت، ایسے خاموش ہو گئے جیسے خوشی منا رہے ہوں کہ اچھا ہوا فوج کو نقصان پہنچا۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہاں پر ہمیں مضبوط گورنر رول لگانا پڑے گا یا اس کو مارشل لاء کے تحت دینا پڑے گا وہ پورا علاقہ؟ اختیار اور طاقت صوبائی حکومت سے لینی پڑے گی۔ ان کے پاس جو پیسے ہیں، جو وسائل ہیں، جو اختیار ہیں، یہ اس کو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی، پی ٹی ایم اور ٹی ٹی پی کا بہت خوفناک نیکسس بن چکا ہے صوبے میں، جس کو اب ہر صورت میں توڑنا اور کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ موجودہ پالیسی کام نہیں کر رہی، ریاست اپنا کنٹرول لوز کر رہی ہے۔ وہ تمام علاقے اب نو گو ایریاز بن چکے ہیں پاکستان کی مسلح افواج کے لیے اور اس کے افراد کے لیے۔ درجنوں کے حساب سے وہ جوان جو چھٹی پہ گھر جاتے ہیں، ان کو گھروں میں قتل کر دیا جاتا ہے، جو چھٹی سے آ رہے یا جا رہے ہوتے ہیں ان کو راستوں سے، سڑکوں سے اغوا کر لیا جاتا ہے۔ دس ہیز ٹو اسٹاپ۔
یہ اس طرح نہیں چل سکتا. پاکستان آرمی کی کمانڈ کو بھی اب سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کے پاس ڈرونز ہیں، آپ ان تمام سڑکوں کی 24 گھنٹے ISR ڈرون سے نگرانی کیوں نہیں کر سکتے کہ جہاں پر چیک پوسٹ لگی ہو وہاں پر ڈرون سٹرائک کی جائے اسی وقت اسی جگہ پر. آپ کے جو گارڈ آفیسرز جوان ٹریول کرتے ہیں اس علاقے میں، ابھی تک آپ نے اجازت کیوں نہیں دی ان کو کہ اپنے ساتھ یہ آٹومیٹک ہتھیار رکھ سکے تاکہ کم از کم اگر مرنا بھی ہے تو لڑتے ہوئے مرے، 10-12 جہنم کے کتوں کو ساتھ لے کے جائیں. ابھی تک آپ میں پیرالائسس کیوں ہیں؟ آپ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے کہ ہم نے ان جہنم کے کتوں کے خلاف کیا کرنا ہے؟ جعفر آباد ایکسپریس بلوچستان میں اغوا ہوئی تھی، 300 کے قریب ہمارے جوان اس کے اندر سے سب خالی ہاتھ تھے. جب آپ کو پتا ہے کہ آپ BLA کے علاقے سے گزر رہے ہیں تو اپنے جوانوں کو ہتھیار کیوں نہیں دیا آپ نے؟ 300 رائفلیں ہوتی تو مجال نہیں تھی کسی BLA کی کہ اس ٹرین کو اغوا کرتا. ابھی تک فوج کیوں نہیں سمجھ پا رہی کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے افسر اور جوان سڑکوں سے اغوا کر کے قتل کیے جا رہے ہیں؟ ابھی تک رسپانس کیوں نہیں آ رہا؟ ڈیسیژن کیوں ڈیلے ہو رہا ہے؟ اب یہ ساری کمانڈ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کہاں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ استغفر اللہ، ورنہ ہوگا کیا کہ مشرق سے بھارت کسی بھی وقت ہم پر حملہ کرنے والا ہے. اگر یہ سارے علاقے اسی طرح رہے، جہنم کے کتے کاکروچوں کی طرح باہر نکل کر ہم پر حملے کریں گے. ابھی جب زمانہ امن لگتا ہے بھارت نے حملہ نہیں کیا ہوا، اس وقت حال یہ ہے کہ ہمارے افسر اور جوان ان علاقوں سے اور بلوچستان کے علاقوں سے ٹریول کر کے نہیں جا سکتے کہ کہیں BLA چیک پوسٹ لگائی ہوئی اور کہیں TTP لگائی ہوئی. نہ صوبائی حکومت بلوچستان کی کام کر رہی ہے، نہ صوبائی حکومت سرحد کی کام کر رہی ہے. دونوں جگہوں پہ گورنر رول لگانے کی ضرورت ہے، دونوں جگہ مارشل لاء لگانے کی ضرورت ہے، اور ان دونوں جگہ پر اللہ کا حکم نافذ کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ بات سپاسالار نے بھی یہ آیت پڑھ کر سنائی تھی کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا اللہ نے قرآن میں یہ بتائی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دو، تو یہ سزا نافذ کیوں نہیں کی جاتی؟ جو جہنم کے کتے پچھلے دنوں ہم نے پکڑے، کچھ مارے، ان کو سڑکوں پر ہم نے ان کی نمائش لگائی، جہنم کے کتوں کی چیخیں نکل گئی تھی. ہم نے دوبارہ یہ کام کرنا بند کر دیا. کیوں؟ ان کو مارے، ان کو لٹکائیں، ان کو سولی چڑھائیں جیسے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قرآن میں، اور اس کے بعد ان کے گھر بھی گرائیں، ان کے خاندان کو بھی سڑکوں پر لے آئیں، ان کے خاندان کو جیل میں ڈالیں، ان کو عبرت کا نشان بنائیں. جس علاقے جس گاؤں سے کوئی جہنم کا کتا نکلتا ہے اس پورے گاؤں کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ان کا پورا گھر گرائیں، وہاں پر جا کے سزا دیں. یہ سختیاں کرنی پڑیں گی، یہ اللہ کا حکم ہے. ریاست پاکستان کے خلاف ان جہنم کے کتوں کی جنگ کسی بھی طرح جائز اور حلال نہیں ہے. اس کے بارے میں پوری مسلمان دنیا اور قرآن اور سنت اور اللہ کے رسول کا حکم سب واضح ہے کہ ان کو کتوں کی طرح مارو، جہاں پاؤ قتل کر دو. اس کی تفصیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ باجوڑ کے لوگوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر امن مارچ کے لیے نکلیں گے، سڑکوں پر آئیں گے. اور لکی مروت اور ٹانگ کے حوالے سے افسوسناک خبریں ہیں. یہاں پر کیا حکومتی رٹ جو ہے بالکل ختم ہو چکی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو خصوصاً خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے. اور پھر یہ جو دو اضلاع ہیں لکی مروت اور ٹانگ، اس میں ناخوشگوار واقعات وزیرستان اور بنو میں بھی ہوتے رہے ہیں. لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان دو اضلاع سے بہت زیادہ ناخوشگوار خبریں موصول ہو رہی ہیں. آج 4 سربریدہ لاشیں جو ہیں یہ برآمد ہوئی ہیں جن کے سر کاٹے گئے، اور ایک اور لاش برآمد ہوئی ہے. اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہے کہ آخر اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے. اگر فوجی آپریشن اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ فوجی آپریشن نہ ہو، تو پھر کیا مذاکرات اس مسئلے کا حل ہے؟ کیا بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ کیا ریاست اس بات کے لیے تیار ہو جائے گی؟ اور اگر تیار ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج اس صورت میں بھی سامنے پڑا ہوا ہے کہ ملیٹنٹ گروپ جو ہے یہ کوئی ایک نہیں ہے. جو مختلف تنظیموں کے اتحاد ہیں وہ صرف ایک اتحاد نہیں ہے، صرف TTP نہیں ہے، اتحاد المجاہدین پاکستان بھی ہے، باقی بھی کچھ چھوٹے موٹے گروپس ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کریں اور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. جے ہند، وندے ماترم.